تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو روح انسانی ہوتی ہے اس کو فنا نہیں ہے، جو روح حیوانی ہوتی ہے یعنی جانوروں کی جو جان ہوتی ہے وہ فنا ہو جانے والی ہوتی ہے۔ جیسے ہی جانور مرتا ہے، مرتے ہی اس کے جسم سے اس کی جان نکلتی ہے تو اس کا جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے واپس، لیکن اس کی جو جان ہوتی ہے وہ فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، کوئی حیات اس کو حاصل نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پر فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو انسانی جان ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، روح انسانی کہا جاتا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ جسم بھلے ہی اس کا زمین کے اندر جا کر پورا فنا ہو جائے، بوٹی بوٹی زمین میں چلی جائے، لیکن اس کی روح تو باقی رہے گی۔ اور قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روحوں کو وفات نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اچھی روحیں ہوں گی ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، جو بری روحیں ہوں گی ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ روح محجوب از بقایش در عذاب، روح واصل در بقا پاک از حجاب۔ آپ کہتے ہیں کہ جو بری روحیں ہیں جو بقا کے درجے میں نہیں گئی ہیں، ابھی فنا کے درجے میں ہیں، ایسی روحیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا نہ ہو کر بقا حاصل نہ کر پائی ہیں، وہ روحیں رہیں گی تو زندہ ہی لیکن عذاب میں ہوں گی۔ اور وہ روح جو بقا کے درجے کو پہنچ چکی ہے، واصل وحق ہو چکی ہے، وہ پردے سے پاک ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے قابل بن جائے گی۔ باقی نعمتیں جو جنت میں اس کو حاصل ہوں گی وہ تو اللہ کے دیدار کے سامنے بالکل معمولی نعمتیں ہیں۔ نہریں ہوں گی، باغ بھی ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، جو بیان کیا گیا ہے جنت میں وہ اللہ کے دیدار کے سامنے بالکل کچھ نہیں ہے۔ جیسے کسی 1000 کروڑ روپے رکھنے والے آدمی کو آپ کہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کے کھلونوں کے ساتھ کھیلیں، تو 1000 کروڑ کا مالک چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے کھلونے، پلنگ، مسیری، الماری، چولہا، ان کے ساتھ کھیلتے بیٹھے گا تو کیا فرق ہوگا؟ یہ بھی صرف مثال ہے، صرف سمجھنے کے لیے۔ یہ جو فرق ہے اتنا بھی نہیں ہے، وہاں تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن وہ چونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا، دیدار کا جو حال ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کا جو عروج ہے، اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے انسان کو سمجھانے کے لیے نہریں، باغ، حور، اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں جو جنت میں ہوں گی، حالانکہ بالکل معمولی چیز نہیں۔ زی چراغ حس حیواں المراد گفتمت ہاں تا نجوئی اتحاد۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جو حیوانی حس کا چراغ ہوتا ہے، آپ نے چراغ کے ساتھ روح کو سمجھانے کی جو کوشش کی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حیوانی حس کا چراغ ہے، انسانی حس سے ہٹ کر، ایسے لوگ دنیا میں بہت موجود ہیں۔ دنیا میں انسان ہیں لیکن کچھ لوگ انسانی حس کے خواہش مند ہیں اور انسانی حس رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ہے تو انسان لیکن ان کی روح انسانی روح نہیں بلکہ حیوانی روح بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ حیوانی چیزوں کے دل دادا ہیں۔ حیوان جن چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے دنیا میں جینے کے لیے، حیوانوں کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہی چیز کے طلبگار ہیں وہ لوگ۔ حیوان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے سے رہنا، جو چیز ملی اس کو جا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مزے اڑانا۔
اگر انسان بھی حیوانوں کی طرح کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنی روح کو حیوانی روح بنا رکھا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حیوانی مزاج کے ہیں، حیوانی شہوات، حیوانی خواہشیں، یہ چیزیں ان کے اندر ہیں اور اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو خبردار تم ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کے ساتھ اتحاد پیدا نہیں کرنا، ان کے ساتھ الائنس نہیں کرنا، ورنہ بتا دیا گیا تم جس کے ساتھ الائنس کرو گے تمہارے روح کی حالت بھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ گزشتہ جیسا بیان کیا گیا، شہد کی مکھی کے اور ڈکوری کے ڈنک سے بچنا ہے تو پانی میں غوطہ لگاؤ، نہ ڈکوری تم کو ڈنک مار پائے گی نہ شہد کی مکھی تم کو ڈنک مار پائے گی۔ لیکن اگر تم باہر نکلو گے، سر نکالو گے تو وہ دے گی، وہ پانی سے ڈرتی ہے۔ تو تم کیا کرنا، پانی کے اندر رہنا اور پانی کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لینا، اور جب پانی کا مزاج پیدا ہو گیا تو پھر باہر نکلو، پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پانی کے ساتھ ہوگا۔ شہد کی مکھی بھی ڈر کے بھاگے گی اور ڈکوری بھی ڈر کے بھاگے گی۔ تو آپ یہاں پر وہی بیان کرتے ہیں، اگر تم کو پانی کا مزاج حاصل کرنا ہے تو پانی کے مزاج والوں کے ساتھ رہو۔ پانی سے مراد یہاں پر اللہ کے وہ نیک بندے جو فیضان حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے اپنا اتصال قائم کرو، اتحاد قائم کرو، ان سے اپنا رشتہ جوڑو۔ دنیا داروں کے فینس مت بنو، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کسی کے فین بننا چاہتے ہیں، کسی کے مرید بننا چاہتے ہیں، کسی کے شیدا بننا چاہتے ہیں، کسی کو ایڈمائر کرنا چاہتے ہیں تو دین داروں کو کرو۔ دنیا داروں کو ایڈمائر کرو گے تو تم بھی دنیا داروں کی طرح کے بن جاؤ گے، وہی کوالٹیز تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ اور حدیث شریف میں بھی کھلے الفاظ میں اس تعلق سے فرمایا گیا ہے، المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جس سے اس کو محبت تھی ہوگی۔ دنیا میں تم جس کو چاہتے تھے، قیامت میں تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، کھلے الفاظ میں فرما دیا گیا۔ اب کسی کے فین بنتے ہوئے سوچ کے بنو کہ ہم کس کے فین بن رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ ہمارا حشر ہم کو پسند ہے؟ اگر تم اس کے ساتھ اپنا حشر نہیں کرنا چاہتے اور پھر اس کے فین بنتے ہیں تو یہ تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنے آپ کو۔ ست چراغت ار مرند ار بیستند بس جدائن دو یگانہ نیستند۔ جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی روشنی کے 100 چراغ تمہارے پاس کیوں نہ ہو، تمہارے ایسے 100 دنیا دار دوست ہوں گے، لیکن یاد رکھو وہ 100 دوست 100 ہی ہیں، ایک کبھی نہیں ہوں گے۔ جبکہ دیندار لوگوں میں سے اگر تم 10 کو بھی اپنا دوست بناؤ گے تو وہ 10 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ جیسا اس سے پہلے بتایا گیا، ظاہر ان کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن باطن ایک ہوتا ہے۔ دیندار اگر 100 ہوں گے تو وہ 100 نہیں، ایک ہی ہوں گے، اور دنیا دار اگر 100 ہوں گے تو وہ 100 ہی ہوں گے، ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپس میں جدا جدا ہیں۔ زاں ہما جنگند ای اصحاب ماں جنگ کس نشنید اندر انبیاء۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات یاد رکھو، دنیا میں یہ جو لوگ ہوتے نا، ان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو ان کی چیز پسند نہیں آئی، ان کو ان کی چیز پسند نہیں آئی، ان سے ان کا جھگڑا، ان سے ان کا جھگڑا، یہی چلتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یکسانیت نہیں ہے ان کے درمیان، ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے وہ دکھائی دینے میں الگ الگ ہیں ویسے اندر سے بھی الگ الگ ہیں، اسی لیے ان کے درمیان اختلافات اور لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ جنگ کس نشنید اندر انبیاء، انبیاء کرام کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتے ہوئے کبھی کسی نے سنا ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ انبیاء کرام کے درمیان لڑائیاں کیوں نہیں ہوئی؟ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا، انسان بن کر آئے تھے۔ جب چار انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ موقتی لڑائی ہوتی ہے، کچھ مستقل لڑائی ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سب چلتا رہتا ہے۔ انسان ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ انبیاء کرام بھی تو آخر انسان تھے، ان کے درمیان لڑائیاں کیوں نہیں ہوئی؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، انبیاء کرام ہر دور میں الگ الگ مقام پر پیدا ہوئے، آپس میں ملے نہیں اس لیے لڑائیاں نہیں ہوئی۔ نہیں، انبیاء کرام آپس میں ملنے والے بھی تھے، ایسے کئی انبیاء کرام ہیں جو ایک ہی دور میں ایک ہی مقام پر پیدا ہوئے، جیسے شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایک ہی دور کے انبیاء گزرے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو تو بھائی بھائی کہا جاتا ہے، اتنی دوستانہ اور آپس میں اخوت کا رشتہ تھا، بھائی چارہ تھا دونوں کے درمیان، موسیٰ اور ہارون کے درمیان، لوگ تو بھائی کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسے بھائی کہہ کر کیا ہے۔ اسی طریقے سے زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ تینوں انبیاء کرام ایک ہی دور میں گزرے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے تو ان کا رشتہ کوئی قریبی نہیں تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا دور زکریا علیہ السلام کے آخری دور سے یحییٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور کا دور ہے، لیکن ہے تو تینوں ہم عصر، لیکن ان کے درمیان کبھی کسی مسئلے پر جھگڑا نہیں ہوا، لڑائی نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو خاندان نبیوں کا خاندان گزرا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ ایک ہی خاندان میں اتنے نبی پیدا ہوئے، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کیونکہ ان کا باطن ایک تھا، وہ ظاہر الگ الگ تھے لیکن حقیقت میں ایک تھے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ بھی باپ بیٹے، داؤد علیہ السلام والد ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، یہ بھی ایک ہی دور میں انبیاء کرام گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حالانکہ ان کا تو رشتہ نہیں تھا لیکن ایک ہی دور کے دو انبیاء کرام گزرے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ان کے درمیان۔ تو اس طرح سے کئی مثالیں ہیں، ایک دور کے انبیاء کرام ہونے کے باوجود بھی کسی معاملے میں ان کے اندر جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے نہیں ہوا کہ وہ اندر سے باطنی اتحاد رکھتے تھے، جبکہ یہ جو دنیا والے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی باطنی اتحاد نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ زاں کے نور انبیاء خورشید بود، نور حس ماں چراغ و شمع و دود، کیونکہ انبیاء کرام کا جو نور تھا وہ وحدت کے سورج سے حاصل کیا ہوا نور تھا۔ ہمارا جو نور ہے، ہماری جو روشنی ہے وہ حواس کا نور ہے، ہمارے جو سینسز ہے یہ اس کا نور ہے، اس کا چراغ ہے، ایک شمع ہے، دھواں ہے، بس ختم۔ اس کی وجہ سے ہمارے پاس جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سورج کا نور اور ایک چراغ کا نور آپ نے جو بیان کیا، یہ چاند کا نور، رات جب ہوتی ہے تو ایک چاند کی روشنی آتی ہے، ایک چراغ کی روشنی آتی ہے، دو الگ الگ روشنیاں ہوتی ہیں نا۔ اب دیکھیے آپ، ایک گھر کا چراغ اگر بجھ جائے تو دوسرے گھر کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے کیا؟ بجھتا ہے؟ نہیں بجھتا۔ ایک گھر میں جہاں چراغ بجھ جائے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، دوسرے گھر میں جہاں چراغ روشن ہے وہاں پر روشنی رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے۔ جبکہ چاند کی روشنی اگر آپ کے آنگن میں آئے اور چاند غروب ہو جائے، آپ کے آنگن میں اندھیرا ہو گیا، تو بازو کے گھر کے آنگن میں بھی اندھیرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں اگر چاند کی روشنی آنا بند ہو گئی تو بازو کے گھر میں بھی چاند کی روشنی آنا بند ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں آپ کے شہر میں جس کے گھر میں چاند کی روشنی آتی تھی سب جگہ چاند کی روشنی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اتحاد ہے۔ یہ مثال آپ بتا رہے ہیں۔ یک بمیرت یک بمانت تابروس، یک بوت پشمردہ دیگر بافروس۔ ایک چراغ ایسا ہوتا ہے جو بجھ جاتا ہے، یہ ہے ظاہری چراغ، اور ایک چراغ ایسا ہے جو دن بھر رہتا ہے۔ اب اپنے اپنے چراغ کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی چراغ جلدی بجھ جاتا ہے، کوئی چراغ دیر تک چلتا ہے۔ یک بوت پشمردہ، ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے، بھڑکتا ہے، اور ایک بڑی تیز روشنی دینے والا چراغ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے چراغ ہوتے ہیں، یہ اس دنیاوی چراغ کی مثالیں ہیں۔ جان حیوانی بوت ہائی از غزے، ہم بمیرت او بہر نیکو بدے۔ اب یہ جو حیوانی روح ہے، انسانی روح کا اب ذکر نہیں ہے، حیوانی روح ہے نا، جو یہ چراغوں کی آپ مثال دے رہے ہیں، یہ حیوانی روح ہے۔ حیوانی روح غذاؤں سے زندہ رہتی ہے، اس کو کھلاتے جاؤ وہ زندہ رہتی ہے، لیکن اس کو کھلاتے بھی جائیں گے تو ایک وقت کے بعد تو مری جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانے سے انسان زندہ رہتا ہے، پینے سے انسان زندہ رہتا ہے تو اب آپ اس کو کھلاتے پلاتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا، ایسا تو ہونے والا ہے نہیں۔ ایک نہ ایک دن تو وہ بھی اچھے طریقے سے مرے یا بری طریقے سے مرے، مرنا تو ہے۔ یہ حیوانی روح ہوتی ہے، جان حیوانی کہتے اس کو۔ گر بمیرت ای چراغو طے شود، خانہ ہمسایہ مظلم کہ شود۔ اگر یہ چراغ بجھ جائے یا وہاں سے چراغ کو اٹھا لیا جائے
تو پڑوسی کا چراغ تو نہیں بجھتا نا. اگر آپ کے گھر میں سے چراغ اٹھا لیا جائے یا آپ کے گھر کا چراغ بجھ جائے تو آپ کے پڑوسی کے گھر کے چراغ پر تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا نا. اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان اندرونی طور پر انٹرنل لنک، انٹرنل یونٹی نہیں ہے. نور آں خانہ چبے ای ہم بپاست، پس چراغ حص سے ہر خانہ جداس. کیونکہ اس کے گھر کی روشنی آپ کے چراغ سے قائم نہیں ہے. آپ کے گھر کے اندر جو چراغ ہے اس کے بغیر بھی اس کے گھر میں روشنی ہوتی ہے. کیونکہ حص کا جو چراغ ہے، سینس کا جو چراغ ہے، وہ ہر گھر کا الگ الگ ہوتا ہے. ای مثال جان حیوانی بوت، نئے مثال جان ربانی بوت. اب یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ جان حیوانی کی مثال ہے، لیکن جو جان ربانی ہوتی ہے جس کو اصلی انسانی روح کہتے ہیں، یہ اس کی مثال نہیں ہے. اب اس کی مثال دوسری ہوگی. باز از ہندو شب چوں ماہزاد، در سرے ہر روزنے نور فتات. اب آپ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب چاند نکلا تو ہر گھر کے چھت کے اوپر، آپ سوراخ کہتے ہیں، سوراخ کے اندر سے چونکہ روشنی آتی ہے اس لیے سوراخ کہتے ہیں، میں اس کو چھت کہتے ہوئے سمجھاتا ہوں. ہر گھر کے چھت کے اوپر چاند کی روشنی پڑی. جب چاند نکل گیا آسمان پہ تو ہر گھر کے اندر چاند کی روشنی داخل ہوئی. یہ جان ربانی، ان روح انسانی کی مثال ہے. نور آن صدخانہ را تو یک شمر، کہ نماند نور این بے آن دیگر. اب آپ کہتے ہیں کہ ان 100 گھروں کی روشنی کو، جو 100 گھروں کے اوپر پڑ رہی ہے، تم 100 روشنیاں مت کہو، ایک ہی روشنی ہے تو 100 گھروں پر پڑنے والی روشنی چاند کی، لیکن وہ 100 روشنیاں نہیں ہے، ایک ہی روشنی ہے. کیونکہ ایک کے گھر پہ پڑنے والا نور دوسرے کے گھر پہ پڑنے والے نور سے الگ نہیں ہے. آئے گا تو 100 کے گھروں پہ آئے گا، نہیں آئے گا تو کسی کے بھی گھر پہ نہیں آئے گا. یہ ہے اتحاد باطنی. تابوت خورشید تاباں بر افق، ہست در ہر خانہ نور او قطق. جب تک سورج روشن ہے آسمان کے اوپر تب تک ہر گھر میں اس سورج کا نور مہمان بن کر اترتا ہے. اور اگر سورج ہی غروب ہو جائے تو پھر اب ہر گھر میں اندھیرا ہے. جب دن میں سورج نکلتا ہے تو ہر گھر کے اندر روشنی رہتی ہے. آنگن میں ہی نہیں بلکہ آنگن میں پڑنے والی روشنی کا ایفیکٹ گھر کے کمرے کے اندر تک جاتا ہے. حالانکہ گھر کے دالان میں، ورانڈے میں، جہاں جہاں بھی آپ کا گھر ہے، ہر جگہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑتی، دھوپ نہیں آتی، لیکن اس روشنی کا ایفیکٹ تو اندر تک جاتا ہے. لیکن جب سورج غروب ہو جائے گا، روشنی دینا بند کر دے گا، تو صرف آپ کے گھر میں نہیں ہر گھر میں اندھیرا ہو جائے گا. چراغ میں ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر کا چراغ بجھ جائے تو صرف آپ کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، بازو کے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا. اب آج کے دور کے حساب سے ہم اگر مثال دیں تو الیکٹریسٹی کی مثال دے سکتے ہیں، بلبس کی مثال دے سکتے ہیں. آپ کے گھر کا فیوز اڑ جائے تو پڑوسی کے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا. باز چوں خورشید جاں آفل شود، نور جملہ جانہا زائل شود. پھر جب جو روح کا سورج ہے، جو سورج ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا بھی ہر گھر میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر آپ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، میں اس کو تھوڑا سا اور ایلابوریٹ کر کے آپ سمجھاتا ہوں. اشارتاً آپ یہاں پر جو بات کر رہے ہیں، ایک شخص ہے جو دنیا دار، کرسی والا، اقتدار والا، دنیا میں اپنا ایک مقام رکھنے والا، بڑا کاروباری ہوگا یا کوئی سیاستدان ہوگا یا کوئی وی آئی پی ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی ہے. وہ جب مر جاتا ہے تو دنیا پر اس کے مرنے کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ، اس کی جگہ پہ فوری دوسرا آ جاتا ہے. اس کی جو خلا ہے نا وہ فوری پور ہو جاتا ہے. جو کمی آ گئی تھی اس کے مرنے کی وجہ سے وہ فوری دور ہو جاتی ہے. اس کی جگہ فوری دوسرا آتا ہے، وہ سارا چارج سنبھال لیتا ہے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اگر دنیا سے جاتا ہے تو اتنی آسانی سے وہ خلا نہیں بھرتا. برسوں تک لوگ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی کمی کو محسوس کرتے رہتے ہیں. جب تک زندہ ہوتے ہیں اس کی کمی کو محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. ای مثال نور آمد مثل
مرترا ہادی ادورا رہزنے. یاد رکھو یہ جو میں نے مثالیں بیان کی ہے یہ نور کی مثال ہے، مثل نہیں ہے. مثال اور مثل کے درمیان جو فرق ہے وہ گزشتہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کھول کھول کے آپ نے سمجھایا تھا. یہ جو سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ صرف مثال ہے، مثل نہیں ہے. اور جب مثال دی جاتی ہے تو جو ہدایت کا خواہش مند انسان ہوتا ہے اس کے لیے ہدایت کا راستہ فراہم ہوتا ہے مثال سے. جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو اچھی نیت کے ساتھ آنے والا ہوتا ہے، وہ مثالوں سے اپنے لیے فائدے کا سامان اکٹھا کرتا ہے. لیکن جو دشمن ہوتا ہے اس کے لیے یہ مثالیں اور زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو یہ مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آنے کے بجائے آپ الٹا زیادہ اور بھٹک جائیں گے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے. بر مثال عنکبوتاں زشت خو پردہائے گندرا بر بافدو. اس مکڑی کی طرح جو روشنی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، ایسا جالا بنتی ہے کہ اندر روشنی سورج کی نہ آئے. اگر مکڑی جالے کے اوپر جالا، جالے کے اوپر جالا، جالے کے اوپر چالا، اگر 200-300 جالے اگر اپنے گھر کے اوپر باندھ دے تو اندر روشنی آنا بند ہو جاتی ہے. تو مکڑی کے گھر کے اندر روشنی آنا بند ہونے میں قصور کس کا ہے؟ خود مکڑی کا ہے. آپ نے اپنے دل کے اندر نور آنے کے راستے اپنے ہی منہ سے بند کر دیے ہیں، اسی لیے وہ روشنی سورج کی آپ کے گھر کے اندر، دل کے اندر داخل نہیں ہو رہی ہے. آپ کے منہ نے اپنے لعاب کے ذریعے ہی آپ کے دل کے اندر آنے والی روشنی کے دروازے بند کر دیے ہیں. آپ نے گندے پردے بن دیے ہیں نور آنے کے راستوں پر. اس کی وجہ سے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. از لعاب خیش پردے نور کرد دیدے ادراک خود را کور کرد. اپنے ہی منہ کے لعاب سے، اپنے ہی تھوک سے اس مکڑی نے اپنے ہی نور کے آنے کے راستے پر پردہ ڈال دیا ہے. یعنی گویا اپنی ہی بینائی کو خود ہی اس نے بیکار کر دیا ہے، اپنے آپ کو اندھا بنا لیا ہے. تو اب دوسروں کا کیا قصور ہے؟ گردن اسب ار بگیرت برخورد ور بگیرت پاش بستانت لکت. آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اگر آپ گھوڑ سواری کرنا چاہتے ہیں تو گھوڑے کی گردن کو کیسے پکڑتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر چڑھ کے اس کے قابو کر کے چلاتے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. تو آپ نہ صرف یہ کہ گھوڑے پر چڑھ سکیں گے بلکہ سواری بھی کر سکیں گے. گھوڑ سواری کے آداب سے اگر آپ واقف ہوں تو سرکش گھوڑا بھی اگر ہے تو آپ اس کو قابو کر کے لے کے چل سکتے ہیں. اس کے آداب اور طریقے سیکھ کر اگر آپ گھوڑ سواری کریں گے تو گھوڑا آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانے کا کام کرے گا. لیکن اگر آپ نے بے وقوفی کا مظاہرہ کر کے اس کی پیٹھ پر گردن پکڑ کر بیٹھنے کے بجائے جا کے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرے تو لات کھائیں گے. ایسا لات مارے گا گھوڑا کہ آپ جا کے دور جا کے گر جائیں گے، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آداب سے جاؤ، طریقے سے جاؤ. وہ معلوم ہونا چاہیے کہاں پہ پردہ ڈالنا ہے، کہاں پہ نہیں ڈالنا ہے، اس کے حساب سے کرو. کم نشی بر اسب توسن بے لگام عقل و دیرا پیشوا کن والسلام. تو آپ یہاں پر مشورہ دیتے ہیں سننے والوں کو کہ جو سرکش گھوڑا ہے اس پر بے لگام مت چڑھو. تمہارا جو گھوڑا ہے نفس کا گھوڑا وہ بہت بے لگام ہے. اگر تم اس نفس کے گھوڑے پر بے لگام چڑھو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہ وہی کرے گا جو پاؤں پکڑنے والے کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے اپنے نفس کے گھوڑے کو اپنے اوپر حاوی ہونے مت دو. تم کو گھوڑے کے اوپر سوار ہونا ہے، تم کو چلانا ہے گھوڑا جہاں چاہے. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عقل اور دین کو اپنا پیشوا بناؤ، اپنا رہبر بناؤ، اپنا رہنما بناؤ. دینداروں کے ساتھ دوستی کرو، دینداروں کے ساتھ قربت حاصل کرو اور دین کیا کہتا ہے وہ جانو. عقل کا استعمال کرو تو تم گھوڑے کے اس لکت سے، جو پاؤں سے جو مارتا نا اس کو کہتے ہیں لکت، اردو میں اس کو کہتے ہیں دولتی. تو دولتی سے اگر محفوظ رہنا ہے،
دو لات مارنا سے بنا ہے وہ دو لتی. اگر گھوڑے کی دو لتی سے محفوظ رہنا ہے تو اس کے پاؤں کو نہیں پکڑنا، اس کے اوپر چڑھنا ہے. اور وہ ہے نفس. نفس کے پاؤں نہیں پکڑے جاتے، اس کے اوپر سوار ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر سوار ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ جاننے کے لیے عقل کی رہنمائی میں کسی دیندار کو پکڑ لو اور اس کی ہدایت کے مطابق چلو. یہ ہمارا مشورہ ہے. والسلام، باقی آپ کی مرضی، کیا کرنا ہے کرو. اندری آہنگ منگر سست پست، کندری رہ صبر شق انفسست. اب آپ یہاں پر ایک مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ اس راستے پر آئیں، کسی بڑے آدمی کو، دیندار کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا بنا کر اس میدان میں آئیں تو یاد رکھو کہ راستے کو آسان مت سمجھو، سستی کے ساتھ مت آؤ. بالکل ہلکا پھلکا آسان ایسا راستہ مت سمجھو. بہت مشکل راستہ ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی. یہ راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے. کانٹے ہیں، گڑے ہیں، اسپیڈ بریکرز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہوگا. یہ بندگی کا راستہ ہے. ٹھوکر کھائیں گے اگر سنبھل کر نہیں چلیں گے تو. پھونک پھونک کر چلنا بندگی کے رستوں پر، ہر قدم نیا ہوگا احمد امتحان اپنا. کون سے قدم پر امتحان ہونے والا ہے نہیں پتا ہے، اسی لیے پھونک پھونک کے چلو. یہ وہ راستہ ہے. کندری رہ صبر، اور اس راستے میں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ کیا ہے؟ صبر. شق انفسست، جو کہ آپ کے نفس کے اوپر بہت بار ہے، شق ہے، مشکل ہے. نفس کو بہت گراں گزرتا ہے. نفس کو پسند نہیں آتا صبر کرنا. کسی انسان کے نفس کو بھی صبر کرنا پسند نہیں ہے، مگر اللہ کو پسند ہے. اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ہی تو ساتھ ہوتا ہوں. لیکن نفس کو پسند نہیں ہے، بہت ناپسند کرتا ہے آپ کا نفس صبر کرنے کو. باز گردو قصہ مسجد بگو، با سلیمان نبی نیک ہو. اب یہ گفتگو جو نکل گئی ہے، جتنی باتیں کام کی تھی میں نے یہاں بیان کر دی. اب پلٹ کر واپس چلتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اس واقعے کی طرف جس کی تعمیر سے داؤد علیہ السلام کو تو روکا گیا، لیکن سلیمان علیہ السلام اب آ گئے ہیں مسجد تعمیر کرنے کے لیے. تو کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا جو کام شروع کیا، اس کا بیڑا اٹھایا، تو اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمد للہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش